عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ وہ گالی بھی دے مجھے تو سن کے ضبط کرتی ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ کچھ قہقہے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں غموں کا شور کسی اور کو سنائی نہ دے۔ کبھی ہنسنے سے ہی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آنسو بہا لینے ہی سے آرام ہوتا ہے۔ حالات اس طرح ہم پر ظلم ڈھا رہے تھے، ہم درد سنا رہے تھے، لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ برسے گا ٹوٹ ٹوٹ کر ابرِ محبتاں، ہم چیختے رہیں گے کہ حاجت نہیں رہی۔ ایک روز کوئی آئے گا لے کر کے فرصتیں، ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی۔ دھوکے کیے، فراڈ کیے، کچھ کو لگائی ٹھگی، مکان بنا کر اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ پہلے لوگ آپ پہ ہنسیں گے، پھر آپ کو آگے بڑھتا دیکھیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کی ہی نقل کریں گے، یہی معاشرہ ہے۔ چہرہ دیکھنے سے نہ جان پاؤ گے حقیقت میری، کہیں پتھر کہیں موتی کہیں آئینہ ہوں میں۔ میرے لفظوں کو ایسا درد دے یا رب، لوگ واہ نہ کریں پرواہ کریں۔ الفاظ گرا دیتے ہیں جذبات کی قیمت، ہر بات کو الفاظ میں تولا نہ کرو۔ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا، لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں۔ سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی، حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں۔ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں۔ وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گی اسے، تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں۔ تھوڑی سی خودداری بھی تو لازم تھی، جس نے ہاتھ چھڑایا ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلے بھیک میں خوشیاں مانگا کرتے تھے، عشق ہوا تو ہم نے کاسا توڑ دیا۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے، تمہیں تقسیم کرتے ہیں ضرب دل پہ لگتی ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھیں، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتا۔ ادھوری ہر کہانی ہے یہاں ذوق تماشا کی، کبھی نظریں نہیں رہتی، کبھی منظر نہیں رہتے۔ شکوے آنکھوں سے گر پڑے ورنہ لفظ ہونٹوں سے کب کہے ہم نے۔ کتنی اذیت میں اڑی ہوں گی روحیں آسمان میں، جو کسی کی جان تھے تو کسی کا جہان تھے۔ داماد اچھا ہے کیونکہ وہ بیٹی کو خوش رکھتا ہے، اور بیٹا برا ہے کیونکہ وہ بہو کا خیال کرتا ہے، یہ ہے دوہرے سماج کا کڑوا سچ۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ چہروں پہ کتنے چہرے ہوتے ہیں، لوگ اندر سے کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔
جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ وہ جو تمہیں ہم دیکھتے تھے، وہ جو تمہیں ہم چاہتے تھے، وہ جو تم سے ہوتے تھے روبرو، وہ جو تمہیں مانگتے تھے ہر سو، وہ پل اب کہیں نہیں، وہ سبھی لمحے خاک ہوئے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگوں کی محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ یوں دیکھتی ہوں تم کو رسائی سے دور شخص، پنچھی فلک کو جیسے ہے پنجرے سے دیکھتا، اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے، پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے، کیوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے، جن کے دل و زبان تر ہوں محبت سے وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبتوں کا، غموں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ ہجوم اتنا ہو تیری زندگی میں خوشیوں کا، غم گزرنا بھی چاہیں تو انہیں راستہ نہ ملے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے آپ کے عیب چھپا کر آپ کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں، ہم بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کریں۔ کتنی آسانی سے کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ فانی دنیا عارضی بسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے، خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے
جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ سب کچھ ٹوٹ جائے، بکھر جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے، بکھرے جو خود سے زیادہ کسی نے آپ پر کیا ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ کسی سے توجہ کے بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ باہر ایک دش بتاتا ہے کہ آزاد ہوں میں، کوئی اندر سے رہائی نہیں دیتا سائیں۔ آتی تو ہوگی ذہن میں گزرے دنوں کی سوچ، کرتا تو ہوگا یاد وہ مجھ کو کبھی کبھی۔ صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، سیرتاً آفتاب ہوتے ہیں۔ دادی اماں اپنے پیسے قرآن پاک میں رکھتی تھیں۔ ایک دن بچوں نے پوچھا کہ دادی اماں آپ اپنے پیسے قرآن پاک میں کیوں رکھتی ہیں؟ تو دادی اماں نے جواب دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم لوگ قرآن پاک نہیں کھولتے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے کو مجبور ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔